بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اتنا معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ تم میرا مطلب بخوبی سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ ہم لوگوں کے معاملات میں پولیس بیچاری کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ان کی ذہنیت، ان کا طریقہ کار سب کچھ 100-150 سال پرانا ہے۔ چلو پھر میں کسی ماڈرن ایجنسی کی خدمات حاصل کر لیتا ہوں، مثلاً اسکاٹ لینڈ یارڈ، CIA، KGB وغیرہ۔ میں کوشش کروں گا تو امید ہے ان میں بھی کہیں نہ کہیں تعلق واسطہ، یاری دوستی نکل ہی آئے گی۔ میں نے استدعائیہ لہجے میں کہا، فی الحال تو تمہیں مذاق سوچ رہا ہے نا، لیکن جلد ہی تم سنجیدگی سے ان خطوط پر غور کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ افسوس کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ وہ گویا میری حالت پر افسوس کرتے ہوئے بولا، دیکھو یار، میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری تنظیم اتنی ہی طاقتور ہے، اتنے وسائل ہیں تم لوگوں کے پاس، تو پھر ٹیلی فون پر اس قسم کی مکالمے بازی میں وقت ضائع کرتے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھے مروا سکتے ہو تو مروا ڈالو۔ اعلان مقابلہ مقصود ہے تو چیلنج دے کر سامنے آ جاؤ، غرضی کے جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے کر گزرو۔ میں یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنا مجھے پسند نہیں۔ کب تک تم لوگ یوں ہی فون پر دھمکیاں دیتے رہو گے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہو گے؟ میرے لہجے میں تندی آ گئی۔ دھیرج میری جان، وہ نہایت ملائمت اور رسان سے بولا، ابھی تو تم دیکھنا کیا کچھ ہوگا، تمہارے ارمان بھی پورے ہوں گے۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہاں جو کچھ ہوگا اس سے تم جیسے لوگ بھی پناہ مانگنے لگیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہمارا رویہ ابھی تک دوستانہ اس لیے ہے کہ تم جیسے لوگوں کے ہم قدردان ہیں۔ کیا معلوم کب تم ہماری مشینری کا پرزہ بننے پر آمادہ ہو جاؤ۔ ہم جوہری ہیں، ہیرے کو بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ تم پر ہماری مہربانیاں بے سبب نہیں ہیں۔ ایک مہربانی مجھ پر اور کرو، میں نے التجائیہ سے لہجے میں کہا۔ کبھی آ کر اپنی منحوس صورت دکھا جاؤ، یقیناً بندر سے مشابہ ہوگی۔ میں صرف اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ چہکتے رہو پیارے، وہ بدستور خوشگوار لہجے میں بولا۔ فی الحال تمہیں ہماری طرف سے چہکنے کا لائسنس ملا ہوا ہے۔ لائسنس کی تجدید کی فیس بتا دو، میں باقاعدگی سے جمع کراتا رہوں گا تاکہ لائسنس منسوخ نہ ہونے پائے۔ میں نے کہا، فیس صرف یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ ملائمت سے بولا، ہنی کی بازیابی کو بھی میں اپنا ہی کام سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری یہی سوچ تو غلط ہے، اسے بھول جاؤ۔ شہر میں اور بھی اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں موجود ہیں جو تمہارے التفات کی منتظر بھی رہتی ہیں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، بات حسن کی نہیں، تعلق کے خاطر کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کم از کم ستارہ کے پاس بیٹھ کر تو ایسی باتیں مت کرو، بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لہجے میں پھر شوخی جھلک آئی۔ اچھا صرف یہ بتا دو، تم لوگ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کر رہے؟ اسے کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت تو نہیں پہنچا رہے؟ نہیں، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان اقدامات کی ضرورت پڑے اب تو مطمئن ہو۔ مجھے اس کے لہجے میں صداقت کی جھلک محسوس ہوئی اور دل کو قدرے اطمینان ہوا، ورنہ میں اس لڑکی کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ میں ایک لمحے خاموش رہا تو وہ بولا، میں نے تم سے جو باتیں کی ہیں وہ محض گپ شپ یا وقت گزاری نہیں تھی، ان میں غور و خوض کے لیے بہت سے پہلو ہیں، اور میرا مشورہ ہے غور و خوض ضرور کرنا۔ اور ہاں، کراچی میں تمہارا جو 5 سٹار ہوٹل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں یاد آ گیا تو سوچا کہ مبارکباد دے دوں۔ ویسے خیال رکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ عین افتتاح کے دن ہوٹل زمین بوس ہو جائے، اتنی حسین عمارت ملبے کا ڈھیر بن جائے، اور کوئی بعید نہیں کہ تقریب افتتاح پر آئے ہوئے سینکڑوں مہمان بھی اسی ملبے میں دفن ہو جائیں۔ کیسی کیسی حسین، اہم اور معروف شخصیات شامل ہوں گی مہمانوں میں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے، جو لوگ کاروبار کی دنیا میں کوئی مقام رکھتے ہیں وہ دشمنیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں سے میرے جسم میں ایک خفیف سی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لوگ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ اگر وہ لوگ کراچی میں میرے کاروبار وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھیوں کی ان حیثیتوں سے بھی واقف رہے ہوں۔ گو کہ ہم لوگ ایک
ایک عرصے سے تمام زیر زمین دھندے ترک کر چکے تھے اور ہمارے تمام کاروبار اب کسی نہ کسی طرح جائز کاروباروں کی مد میں آ چکے تھے۔ مجھے قانونی طور پر کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ میرے تمام ساتھی منظر عام پر ہی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی اپنی جگہ ان کی ایک خفیہ حیثیت بھی تھی جن کے معاملات میں ہمیشہ جلد سنوائی یا انصاف ملنے کی توقع نہیں ہوتی تھی۔ انہیں ہم خود ہی نپٹاتے تھے۔ کبھی کبھار کسی فرعون صفت شخص کو سزا دینا بھی مقصود ہوتا تھا، کسی سے کوئی حساب بھی چکانا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کام خفیہ انداز میں انجام دیے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں کسی کا آگاہ ہو جانا ہمارے لیے الجھن کا باعث ہوتا تھا، خصوصاً ایسے لوگوں کا آگاہ ہونا تو بہت برا تھا جو خود ہمارے نظروں سے اوجھل تھے۔ ہوٹل کے بارے میں اس شخص کی معلومات میرے لیے کچھ نہ کچھ تشویش کا باعث تھیں۔ اس ہوٹل پر میرا کروڑوں روپیہ لگ چکا تھا۔ روپے سے قطع نظر یہ نقطہ زیادہ توجہ طلب تھا کہ اگر عین افتتاح کے دن شہر کی بلکہ ملک بھر کی کچھ چیدہ شخصیتیں کسی حادثے کا شکار ہو جاتی اور میں خود کسی طرح اس حادثے سے بچ جاتا تو کراچی یا لاہور میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ تاہم میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اس قسم کے خیالات دل میں نہ لانا ورنہ یہ سرزمین تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ آتش فشاں جب تک پھٹتا نہیں بہت بے ضرر نظر آتا ہے، میرے بے ضرر نظر آنے سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور بڑے مطمئن مسرور لہجے میں بولا، خالی گیدڑ ببکیوں سے کیا ہوتا ہے، تم بھی یہی ہو، ہم بھی یہی ہیں، وقت بتا دے گا کس کی کیا حیثیت ہے، خدا حافظ۔ اس نے اچانک سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں چند لمحے ریسیور کو گھورتا رہا، آخر کار اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ اسی لمحے ستارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میری اس گفتگو کے دوران ستارہ حال میں چلی گئی تھی۔ دراصل اس شخص سے بات شروع ہوتے ہی میں نے ستارہ کو ایک چٹ لکھ کر دی تھی۔ اس پر میں نے ایک فون نمبر کے ساتھ لکھا تھا، اس نمبر پر ٹیلی فون ایکسچینج میں حفیظ نامی ایک شخص موجود ہوگا، اسے اپنا فون نمبر بتا کر کہو کہ کوئی شخص اس نمبر پر بات کر رہا ہے، فوری طور پر معلوم کیا جائے کہ وہ کس نمبر سے بات کر رہا ہے، یہ پیغام اسے میری طرف سے دینا، وہ فوراً جواب دے گا۔ ستارہ کے ہاں دوسرا فون موجود تھا جو حال میں رکھا تھا۔ ستارہ میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اس فون پر چلی گئی تھی۔ میں نے اس دوران اسی لیے اس نامعلوم شخص سے فون پر اپنی گفتگو کو حتی الامکان طول دیا تھا۔ چٹ لکھتے وقت بھی میں نے اس سے بات جاری رکھی تھی۔ ستارہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ میں وہی چٹ تھی جو میں نے دی تھی، چہرے پر مایوسی تھی۔ کیا حفیظ نہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ حفیظ تو مل گیا تھا لیکن بات کرنے والے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ستارہ بولی، حفیظ نے بہت اچھی طرح چیک کیا اور وہ خود بھی یہ جان کر حیرت زدہ بلکہ کسی حد تک دہشت زدہ ہو گیا کہ وہ کال ایکسچینج کے تھرو نہیں آ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ستارہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تمہارا حفیظ کہہ رہا تھا، اور یہ کیسے ممکن ہے یہ خود اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب یا تو تمہارا حفیظ جھوٹ بول رہا تھا، ہمیں ٹرکھا رہا تھا، یا پھر حقیقتاً کوئی اور چکر تھا۔ حفیظ میرے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بھروسے کا آدمی ہے۔ میں نے کہا، امید کی جو موہوم سی کرن میرے ذہن میں ابھری تھی وہ بھی معدوم ہو گئی۔ وہ آج سے کئی سال پہلے کا زمانہ تھا۔ جاپان الیکٹرانکس کی دنیا میں اس وقت بھی بہت آگے تھا، مگر پھر بھی ترقی کی رفتار ویسی انقلابی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ آج تو روزانہ ایک نئی دھماکہ خیز ایجاد مارکیٹ میں آتی ہے اور کم سے کم وقت میں ہمارے ملک تک بھی اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ عالم نہیں تھا، ترقی کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی۔ میرے لیے بھی یہ بات خاصی حیرت کا باعث تھی کہ ایکسچینج کے توسط کے بغیر باقاعدہ گھنٹی بجنے کے بعد ایک ٹیلی فون سیٹ پر کال ریسیو ہوئی تھی۔ میں نے ابھی تک ریڈ ڈاٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب مجھے کچھ یقین ہونے لگا تھا یہ کوئی خاصی مضبوط تنظیم تھی اور اس کے مقاصد بھی یقیناً چھوٹے موٹے نہیں تھے۔ میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو چلا تھا کہ جلد از جلد مجھے کراچی اور لاہور میں پھیلے ہوئے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا کر ایک خفیہ اور تفصیلی میٹنگ کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل طے کر کے انہیں ضروری ہدایت دینی چاہیے۔ اس معاملے میں اب ہوشیار ہو جانا ہی بہتر تھا۔ میں پہلی بار تمہیں کچھ فکر مند سا دیکھ رہی ہوں، کیا یہ بہت خطرناک لوگ ہیں؟ ستارہ نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اصل میں میرے معاملے میں کئی سمتوں سے کئی مختلف طرح کے لوگ مصروف عمل ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا
ذرا کچھ عرصے کے لیے کاروبار سے توجہ کم کر کے ان سب کا ہی بندوبست کر دوں تاکہ سکون سے زندگی سے کچھ انجوائے کر سکوں۔ ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت کی پاک اڑانے آ جاتا ہے۔ مثلا آج ہی کی بات لے لو، دن بھر کسی نہ کسی قسم کا درد سر لاحق رہا۔ سوچا تھا شام کو بالکل ہلکا پھلکا ذہن لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا اور اس آستانے محبت سے گدگداتی یادوں کے کچھ خوش رنگ پھول دامن میں سمیٹ کر لے جاؤں گا، مگر افسوس یہاں بھی رنگ میں بھنگ۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ رنگ میں تو جتنی بھنگ پڑتی تھی پڑ چکی تھی۔ ستارہ مسکراتے ہوئے بولی، باغباں تو تم پر اب بھی مہربان ہے، گدگداتی یادوں کے خوش رنگ پھول چن کر لے جانے سے تمہیں کس نے روکا ہے؟ مجھے باغباں کی طبیعت کے بارے میں تشویش ہے۔ کیا باغباں اب واقعی بالکل ٹھیک ہے؟ میں نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے رنگ و بو کے امتزاج سے جو حشر آرائی کی تھی اس کے نقوش کچھ زیادہ نہیں بگڑے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں معلوم ہی ہے میں کسی نہ کسی حد تک تو سخت جان ہوں۔ وہ دل آویزی سے مسکرائی۔ تکلیف دے لمحے اس کی آنکھوں سے اپنی ناگواریاں لے کر رخصت ہو چکے تھے اور اب ان آنکھوں میں جذبوں کے جگنوں جل ملا رہے تھے۔ باغبان کو چاہیے کہ پہلے اس بھوکے کو کھانا کھلانے کا بندوبست کرے۔ بھوکے پیٹ تو پھول کلیوں کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرا کر کہا، کبھی کبھی تو تم بہت ہی غیر رومانی آدمی بن جاتے ہو، جذبات پر بریانی قورمہ انڈیل دیتے ہو۔ ستارہ آہ بھر کر بولی۔ پھر اس نے ملازمہ کو بلا کر کھانا لگانے کی ہدایت کی۔ دوسری صبح میں اس کے ہاں سے رخصت ہونے لگا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، افی کیا ایک فرمائش کروں، پوری کرو گے؟ کوئی ہیرا نظر آ گیا ہے جو تمہاری قوت خرید سے باہر ہے؟ میں نے موزے پہنتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات اور اس قسم کی دوسری چیزیں اب میری کمزوریاں نہیں رہیں۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اب اصل بات بتاؤ۔ آج دوپہر ہم لوگ جنگل گرل کی شوٹنگ کے سلسلے میں رائے ونڈ روڈ کے راستے ایک جنگل میں جائیں گے۔ بہت خوبصورت لوکیشن ڈھونڈی ہے راہیل بٹ نے، بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ وہ 2 مرتبہ پہلے بھی وہاں شوٹنگ ہو چکی ہے اور دونوں مرتبہ وہاں مجھے تم بہت یاد آئے۔ بڑا ہی خوبصورت جنگل ہے، ہرے بھرے درخت ہیں، عجیب و غریب رنگا رنگ پھولوں سے لدے ہوئے جنگلی پودے ہیں۔ کچھ فاصلے سے ایک نہر گزر رہی ہے جس کے دونوں کناروں پر کچھ حصے میں بڑا خوبصورت گھاس کا فرش ہے۔ وہاں اتنا سکون، اتنی خاموشی اور اتنی خوبصورتی ہے کہ کئی بار میں نے سوچا اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں ہمیشہ کے لیے وہیں رہ پڑتی۔ نہ بابا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، مانا کہ ہم تمہارے چاہنے والوں میں ہیں، مگر اب میں تمہاری خاطر بن باس نہیں لے سکتا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، میں تم سے کب ایسی فرمائش کر رہی ہوں۔ پوری بات تو سن لو۔ وہ بدستور مخمور سے لہجے میں بولی، تمہیں یاد ہے جب میں سجاد اینڈ کمپنی میں مزدوری کرتی تھی اور تم وہاں سپروائزر تھے؟ تمہیں ابھی تک اس کمپنی کا نام بھی یاد ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ ہمارا تقریباً لڑکپن کا ہی دور تھا، خاصے کم عمر تھے ہم دونوں، لیکن تھے پکے بدماش۔ مجھے تو اس زمانے کی ہر بات یاد ہے۔ اس کے رخساروں پر سرخی گہری ہو گئی۔ تم زیادہ تیز تھیں، میں تو یوں ہی بدھو سا تھا۔ میں نے اس دور کی یادوں سے دل میں گدگدی سی محسوس کرتے ہوئے کہا، اب میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے بدھو محسوس کرتی ہوں۔ اس اعتراف میں بھی فخر کی جھلک نمایاں تھی۔ یہ وقت کی یا پھر شاید وقت کی بات ہے، میں نے کہا۔ میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ جہاں کمپنی سڑک اور پل بنا رہی تھی وہاں کچھ دور سائٹ سے ہٹ کر ایسا ہی منظر تھا جیسی لوکیشن پر آج میں شوٹنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ تمہیں یاد ہے میں تمہارے لیے کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز بنا کر لاتی تھی اور یہی ظاہر کرتی تھی کہ میں بابا سے چھپ کر آئی ہوں۔ ہاں، تم اس وقت بھی ایک کامیاب اداکارہ تھیں۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی، لیکن اب جب کہ میں اداکاری کا پیشہ اختیار کر چکی ہوں تو میں در حقیقت اداکارہ نہیں رہی۔ وہ فوراً بولی، اور میں نے اس دور کی خود غرضیوں کی بڑی حد تک تلافی بھی کر دی ہے۔ اب میں تمہارے لیے سلگتی ہوں اور تم اپنی راہوں پر سر پٹ دوڑے جا رہے ہو۔ خیر، میں بیتے دنوں کی بات کر رہی تھی۔ ہم دونوں کنارے گھاس پر بیٹھ کر وہ روکھی سوکھی چیزیں کھا کر کتنے خوش ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کپڑوں سمیت نہر میں کود کر پیراکی کا شوق بھی پورا کرتے تھے۔ میں نے لقمہ دیا۔ بعد میں کپڑے سکھانے کے لیے گھاس پر دوڑتے تھے۔
تھے۔ وہ جیمپی جیمپی سی ہنسی کے ساتھ بولی، بالکل الو لگتے ہوں گے۔ میں نے چشم تصور میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں ہم ایک بار پھر الو لگیں۔ جانے کیوں ہی اس کے لہجے میں افسردگی سی دار آئی۔ یہ جو خوبصورت لوکیشن میں نے دیکھی ہے، وہاں میں تھوڑی دیر تنہا جا کر بیٹھی تو میرے سر میں درد سا ہونے لگا۔ ایک عجیب سی ٹیس بار بار اٹھ رہی تھی۔ کسی کو بتائے بغیر وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یونٹ والے کافی دیر مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہوتے رہے اور میں بس گرد و پیش سے بے نیاز بیٹھی رہی۔ بہت شدت سے دل چاہا کہ تم میرے ساتھ ہوتے، ہم وہاں بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے، بچوں جیسی حرکتیں کرتے، اور کپڑوں سمیت سوئمنگ بھی میں نے لقمہ دیا۔ وہ تو اب ہم سوئمنگ کاسٹیوم میں بھی کر سکتے ہیں، کون منع کر سکتا ہے؟ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اصل بات احساس کی ہے، کیا وہ معصوم سنسنی دلوں میں وہ مد و جزر کو محسوس کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان گمشدہ لمحوں کا لمس ایک بار مستعار مل سکتا ہے؟ کتنا اچھا لگے گا۔ گو یہ سب کچھ بھی عارضی بالکل لمحاتی ہوگا، مگر تھکی ہوئی روح کو کتنی تازگی ملے گی۔ وہ ایسی باتیں کرتی تھی تو میرے دل پر چڑھے ہوئے پتھر کے خول میں بھی دمک سی ہونے لگتی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، بھائی جیسے تم کہتی ہو کر لیں گے، اس میں اتنی لفاظی، اتنی تمہید کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ تھینک یو، اس نے میری ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ پھر ایک لمحے خاموش رہ کر بولی، میں تو یونٹ کے ساتھ جاؤں گی۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ تم بھی ساتھ چلے چلو، تم اپنی گاڑی لے لینا یا میں اپنی لے لوں گی اور ہم دونوں ہی گاڑی میں یونٹ کی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور دوسرے دن اخباروں میں اسکینڈل چھپ جائے گا۔ اب تو میڈم ستارہ اپنے عاشقوں کو شوٹنگ پر بھی ساتھ لانے لگی ہے۔ میں نے ٹکڑا لگایا۔ وہ گو سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، لیکن شوٹنگ ختم ہونے کا انتظار کرنا تمہارے لیے بہت بوریت کا باعث ہوگا۔ لوگ کبھی شوٹنگ دیکھنے کے لیے مرے جاتے تھے۔ میں نے الفاظ لے کر کہا، اب عالم یہ ہے کہ 15 منٹ کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے ہاڑ کر جنگلوں کو نکل جانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم شوٹنگ ختم ہونے پر تقریباً 3 بجے شوٹنگ ختم کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ میرا اندازہ 4 بجے تک تو ہو ہی جائے گی، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے لوگوں میں سب وقت کے بہت پابند ہیں، ورنہ تو شوٹنگ اپنے وقت سے گھنٹوں لیٹ ہوتی ہے۔ وہ بولی، یونٹ والے شوٹنگ کے بعد واپس آ جائیں گے، ہم دونوں وہیں رک جائیں گے اور چھوٹی سی پکنک منا کر واپس آئیں گے۔ میں لوکیشن تمہیں سمجھا دیتی ہوں، تم آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اس صورت میں زیادہ بڑا اسکینڈل چھپے گا۔ یونٹ تو شوٹنگ کر کے واپس آ گیا، مگر ہیروئن اپنے عاشق ذات کے ساتھ جنگل اور رنگ رلیاں وغیرہ وغیرہ مناتی رہی۔ مشہور لوگوں کے تو انسان تفریح کے چند لمحے بھی نہیں گزار سکتا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، تم اسکینڈل سے ڈرتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ حالانکہ ڈرنا تو مجھے چاہیے، تم اب کہاں کسی چیز سے ڈرتی ہو؟ میں تو بیچارہ ایک عام سا سادہ معصوم سا نوجوان ہوں، میں نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، بس بس اب فیڈر یا چوسنی کے لیے ضد نہ شروع کر دینا، تم مطمئن رہو کوئی اسکینڈل نہیں بنے گا۔ دراصل اسٹوڈیو کے جو چھوٹے موٹے کارکن یوں ہی اپنی بات بنانے کے شوق میں دوڑے دوڑے اخبار نویسوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی غرض کے تحت ان کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بات بڑھا چڑھا کر انہیں بتاتے ہیں۔ وہ میرے بارے میں ایسا نہیں کرتے، کیونکہ میں ان سے حقارت کا سلوک نہیں کرتی۔ ایک انسان کی حیثیت سے انہیں برابر سمجھتی ہوں اور عزت دیتی ہوں، آڑے وقت میں ان کے کام آتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے اسکینڈل تو ہوتے ہوں گے، مگر تم نے انہیں اخبار والوں سے چھپائے رکھنے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے دلچسپی سے کہا، میرا اسکینڈل تو بس تمہارے ساتھ ہی بن سکتا ہے اور کسی طرف تو ابھی دھیان ہی نہیں گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک دم ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے میرے کوٹ کا کالر مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیتے ہوئے بولی، سچ سچ بتاؤ، کیا میرے ساتھ اسکینڈل بننے سے تم اتنا ہی ڈرتے ہو؟ اس معمولی ایکسٹرا ہنی کے ساتھ تمہارا اسکینڈل بنا تھا تب تو تمہیں غصہ نہیں آیا تھا، لگتا تھا وہ بہت یاد آنے سے وہ یکدم سچ مچ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے جلدی سے کہا۔ اس شہر میں تو مجھ جیسے نہ جانے کتنے پڑھے
پڑے ہوں گے جو تمہارے ساتھ بدنام ہونے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ اس کا موڈ دوبارہ مخمور سا ہو گیا تو میں نے کہا لیکن یہ پروگرام آج شوٹنگ والے دن ہی رکھنا کیا ضروری ہے؟ اتنی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جانے کے بجائے کیا ہم کسی اور دن اکیلے وہاں نہیں جا سکتے؟ کل کس نے دیکھی ہے؟ ایک تو زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، دوسرے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں کہ تمہاری مصروفیات کا کیا عالم ہو، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کسی چیز کے لیے دل آج مچل رہا ہو اور اس کے میسر آنے کی امید 1 ماہ بعد ہو، اس کا کیا فائدہ؟ تمہیں معلوم ہے خواہشوں کے معاملے میں میں ایک عجیب عورت ہوں، میرا خیال ہے تم ہر معاملے میں ہی ایک عجیب عورت ہو، اسی لیے مجھ جیسا سیلانی تمہارا اسیر ہے۔ میں نے کہا تمہاری رگوں پہ میں کبھی ختم نہ ہونے والی رومانیت رچی ہوئی ہے، میرا خیال تھا کہ شب رفتہ کے ساتھ ساتھ تمہاری شمع رومانیت کی لو بھی مدم پڑ چکی ہوگی۔ میرا خیال ہے تم ان عورتوں میں سے ہو جن میں رومانیت کی حس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عورت میں اگر رومانیت کی حس ختم ہو جائے تو میرے خیال میں وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں رہتی۔ ستارہ سنجیدگی سے بولی، میں فلسفے میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا پروگرام کچھ یوں رکھتے ہیں کہ میں 4 بجے ہی لوکیشن پر پہنچ جاؤں گا، اس دوران کچھ ضروری دفتری کام بھی انجام دے لوں گا، گھر جا کر لباس بھی تبدیل کر لوں گا اور تیراکی کا لباس بھی ساتھ لے لوں گا۔ لگتا ہے تم نہر کے گندے سندے اور گدلے پانی میں گوتے کھلوا کر ہی چھوڑو گی۔ اب اپنی اوقات مت بھولو۔ وہ شوخی سے مسکرائی، سوئمنگ پول تو جمعہ 8 دن سے نصیب ہوئے ہیں، ورنہ تو ایسی گدلی نہروں میں ڈبکیاں کھا کر پھولے نہیں سماتے تھے، بلکہ نہر تو خاصی معززانہ چیز ہے۔ تمہیں تو کہیں برساتی جوہر بھی نظر آ جاتا تھا تو فوراً ایک آدھ غوطہ لگانے پر تل جاتے تھے۔ ایک تو غربت کے زمانے کے شناساؤں میں یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے، 1 منٹ میں سارا پول کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے آہ بھر کے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ ارے ہاں، ذرا مجھے لوکیشن اچھی طرح سمجھا دو۔ اس نے کاغذ قلم لے کر لوکیشن مجھے سمجھائی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ میرا وہاں پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ستارہ کے ہاں سے میں سیدھا دفتر ہی چلا گیا۔ وہاں دوپہر کے کھانے تک مصروف رہنے کے بعد میں نے باہر سے آئے ہوئے ایک وفد کے ساتھ انٹرکان میں کھانا کھایا اور پھر انہیں اپنے مینیجر کے ساتھ ایئرپورٹ رخصت کر کے خود گھر آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں تیار ہو کر گھر سے نکلا تو ٹونی اور شبیر کی کار ایک بار پھر سائے کی طرح میرے پیچھے تھی۔ جنرل اسپتال سے آگے نکل آنے کے بعد میں نے ریڈیو پر ٹونی سے رابطہ قائم کیا اور بلا تمید ایک شعر سنا دیا۔ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ٹونی غالباً کچھ حیران سا ہو گیا، اٹک اٹک کر بولا، سر آپ آج شعروں میں بات کر رہے ہیں؟ ہاں ٹونی ڈیئر، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہی تو تمہیں معلوم نہیں کہ اندر سے میرا مزاج بڑا شاعرانہ ہے۔ شفاق بننے پر تو بعض لوگ مجھے مجبور کر دیتے ہیں۔ اچھا سنو، 10-12 میل بعد کاہنا نام کا جو گاؤں آئے گا نا، اس سے تقریباً 1 میل آگے میں کچے راستے پر مڑ جاؤں گا، بس وہاں سے تم واپس آ جانا، سمجھے؟ آج میں ایک چھوٹی سی پکنک منانے جا رہا ہوں اور یہ خالصتاً ایک نجی سرگرمی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہاں بھی تمہاری آنکھیں میری نگراں رہیں۔ ایز یو وش سر، ٹونی بولا، ویسے بہتر یہی ہے کہ گھر سے باہر آپ کسی بھی وقت ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہوا کریں۔ مطمئن رہو ٹونی، اگر خدا کو میری زندگی منظور ہے تو کوئی بھی مجھے نہیں مار سکتا، اور اگر اوپر والے کے بہی کھاتوں میں میری زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے تو کوئی میری زندگی کا ایک پل بھی نہیں بڑھا سکتا۔ میرا لہجہ غیر ارادی طور پر درویشانہ ہو گیا۔ وہ تو درست ہے سر، ٹونی اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولا، لیکن احتیاط کی تلقین بھی تو خدا نے کی ہے، اسی لیے تو تم لوگوں کو اس حد تک زحمت اٹھانے کی اجازت دے رکھی ہے، ورنہ میں تو اپنی اتنی نگرانی کا قائل نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سر، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ ہائی وے پر رک جائیں گے، اگر ضرورت پڑی تو آپ ریڈیو پر رابطہ قائم کر کے اور لوکیشن بتا کر ہمیں طلب کر لیجئے گا۔ چلو یہ ٹھیک ہے، میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی محبت اور خلوص تھا کہ میری حفاظت کے پیش نظر میری خواہش سے زیادہ مستعد رہنا چاہتا تھا۔ مذکورہ موڑ پر پہنچ کر انہوں نے ایک سایہ دار جگہ پر اپنی گاڑی روک لی اور میری گاڑی کچے راستے پر دھول اڑانے لگی۔ لوکیشن تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ مین روڈ سے تقریباً 6 میل دور تک واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی۔ کہنے کو جنگل تھا، لیکن بہت سے باغات سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ یہاں جھاڑ جنکاڑ بھی تھے اور پھولوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں بھی، اونچے نیچے درخت
درخت بھی تھے اور سانپوں کی طرح زمین پر بال کھاتی ہوئی بیلیں بھی۔ بعض درخت تو اتنے بلند تھے کہ مجھ جیسے شخص کو بھی زندگی میں اتنے اونچے درخت نہیں دیکھے تھے۔ درختوں کے درمیان ایک صاف اور کشادہ خطے پر یونٹ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی موجودگی کے آثار دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ ڈائریکٹر راہیل بٹ سمیت یونٹ کے سبھی افراد مجھے وہاں پا کر حیران رہ گئے۔ انہیں میری آمد کی اطلاع نہیں تھی۔ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ چودھری صاحب آئے ہیں، چودھری صاحب آئے ہیں۔ کوئی میرے لیے فولڈنگ چیئر جھاڑتے ہوئے لا رہا تھا، کوئی آئس باکس سے ٹھنڈی بوتل کپڑے سے صاف کرتے ہوئے لیے چلا آ رہا تھا، جبکہ میں ان سب کا شکریہ ادا کر کے اور تکلفات سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارشد موتی بھی وہاں موجود تھا اور اتنے لوگوں میں سے ایسا شخص تھا جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ اس سے مصافحہ بھی نہیں کیا، تاہم اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسی نفرت، نحوست یا خونخواری نہیں تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری طرف سے دوسری مرتبہ ذرا معقول ڈوز مل جانے کے بعد کافی حد تک سدھر چکا تھا۔ شاید اسے یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ میری آمد خالی ذلت نہیں ہے۔ وہ چیتے کی مصنوعی کھال کے سے لباس میں تھا، گہرا میک اپ کیے ہوئے تھا۔ میک اپ کا ہلکا ٹچ دے کر رگ پٹھے نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔